الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم تقسیم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے علم میراث کی اہمیت کو سنا، زمانہ جاہلیت کی بات کو سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب احکامات کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے علم میراث کو کس انداز سے نازل فرمایا، اس کے احکامات کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ نے سنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کس طرح سے اس علم کو اجاگر فرمایا اور کتنی تاکید فرمائی کہ اس علم کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ۔ اور پھر آپ نے علم میراث سے متعلق کچھ اہم چیزیں سیکھیں۔ آج ہم علم میراث کی اہمیت سے نکل کر اس کی تقسیم کی طرف جا رہے ہیں، اور تقسیم کے اندر جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ والد کا آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مرد یا عورت فوت ہو جائے اور اس کا والد زندہ ہو تو اس کو کیسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر جائیں، جہاں بھی آپ کو کتب خانے ملیں، وہاں پر آپ ریسرچ کریں، دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ علم میراث کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، سراجی سے لے کر جتنا تک دور تک جائیں گے اتنی آپ کو کتابیں ملیں گی، سراجی کی شروحات بھی ملیں گی، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ ہر عالم دین نے اپنے انداز میں علم میراث پر لکھا ہے۔ ان میں سے دو چند کتابیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ یہ کتابیں جو ہماری حاصل مطالعہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ تقسیم وراثت اور ہمارا معاشرہ۔ تقسیم وراثت کے شرعی احکام، اسلام کا قانون وراثت، آسان میراث، تقسیم جائیداد کے اسلامی اصول، تعلیم المیراث، آسان اصول میراث، احکام میراث اور طریقہ تقسیم میراث، اسلام کا قانون وراثت، اور علم میراث کی اہمیت اور تقسیم۔ اور ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں جہاں جہاں سے آپ کو ملیں گی، یا جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، یا جو ہماری حاصل مطالعہ کتابیں ہیں، ان ساری کی ساری کتابوں سے کہ جب آپ پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت بہترین انداز کے ساتھ علم میراث سیکھنے کو ملے گا، اور آپ تک میراث کا علم پہنچانے کے لیے، حساب و کتاب پہنچانے کے لیے یہ کتابیں جو ہے یہ بڑی سود مند ثابت ہوں گی۔ لیکن جو کتاب میں نے لکھی ہے، آسان نکاح مہم نے لکھی ہے، علم میراث کی اہمیت اور تقسیم، یہ بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے۔ یہ کتاب اتنی آسان اور اتنی عام فہم کتاب ہے کہ اس کتاب کو ایک دفعہ ذہن لگا کر پڑھنے سے آپ کو علم میراث کا بنیادی ڈھانچہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور ہم اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ علم میراث کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ علم میراث کے بنیادی مسائل سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے ہمارے گزشتہ اسباق کے اندر۔ یہ 8واں درس ہے، 8واں سبق ہے،
اس کے اندر آج ہم والد محترم کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کا والد زندہ ہے تو اس کو کتنا حصہ ملے گا، کیسے ملے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ ورثاء، شرعی ورثاء ایسے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دوسرے شرعی ورثاء جو ہیں وہ وراثت کے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو آپ کے دادا کو کچھ نہیں ملے گا، میت کا بیٹا زندہ ہے تو میت کے پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، اس طرح علی ھذا القیاس۔ تو چلتے ہیں والد کے حصے کی طرف۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا والد زندہ ہو تو اسے کتنا ملے گا۔ اس کی کل 3 صورتیں ہیں۔ ہم اپنی کتاب سے بجائے اس کے کہ دوسروں کی کتاب سے مشکل انداز میں آپ کے سامنے رکھیں، میں اپنی کتاب سے ہی اس کو بہت ہی آسان اور عام فہم الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس کا جتنا شوق ہوگا وہ کتابیں خریدے گا، پڑھے گا انشاءاللہ۔ ہماری کتاب اگر آپ خریدنا چاہیں تو انتہائی مناسب دام ہے، 100 روپیہ اس کی قیمت ہے، پاکستان بھر میں آپ منگوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ہمیں کہیں، ہم آپ کو یہ کتاب فری بھی دے سکتے ہیں، 100 روپے کی فری کتاب دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے آسان کر کے میں نے لکھا ہے۔ میں اسی انداز سے آپ کو یہاں بھی سمجھانا چاہوں گا کہ والد کو میراث کا حصہ جب ملتا ہے تو اس کی کون سی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد یعنی نرینہ اولاد، بیٹا، پوتا وغیرہ موجود ہو تو اس صورت میں میت کے والد کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں والد کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی مذکر اولاد، نرینہ اولاد موجود ہے تو، بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر بیٹا موجود ہوگا تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اگر پوتا موجود ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے تو پھر میت کی وراثت سے، بیٹا تو چونکہ بیچ میں فوت ہو گیا تو پوتے کو وراثت سے حصہ ملے گا۔ تو میت کی نرینہ اولاد، مذکر اولاد ہونے کی صورت میں میت کو چھٹا حصہ ملے گا، میت کے والد کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر میراث، جو میت کی میراث ہے وہ کل 30,000 روپے ہے تو اس کے والد کو چھٹا حصہ یعنی 5,000 روپے ملیں گے۔ دوسری صورت، اگر مذکر اولاد نہ ہو، بیٹی ہو یا پوتی ہو تو والد کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، اور ذوی الفروض کے رشتہ داروں سے حصے نکال کر جو بچے گا وہ بھی والد کو ملے گا، یعنی والد عصبہ بن جائے گا۔ والد کی اگر نرینہ اولاد، مذکر اولاد نہیں ہے، دوسری صورت بیٹی یا پوتی ہے، یہاں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اگر بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اس کی صرف پوتی ہے تو پوتی کو ملے گا، ادروائز بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس صورت میں بھی والد کو چھٹا حصہ ملے گا، اور ذوی الفروض میں سے جو مال بچ جائے گا وہ بھی سارا والد کو مل جائے گا۔ ذوی الفروض رشتہ داروں کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بھی والد کو ملے گا۔ تیسری صورت، اگر میت کی اولاد ہی نہ ہو، نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، صرف والد زندہ ہو تو والد عصبہ بن جائے گا، یعنی سارے مال کا وارث بن جائے گا، مگر یہ اس صورت میں بنے گا کہ جب میت کا کوئی ذوی الفروض رشتہ دار بھی موجود نہ ہو۔ لیکن اگر میت کی اولاد تو کوئی نہیں ہے مگر ذوی الفروض رشتہ دار موجود ہے تو ان رشتہ داروں کا حصہ نکال کر باقی سارا والد کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے میراث میں کل 40,000 رقم چھوڑی ہے یا میراث چھوڑی ہے، اس کے ذوی الفروض میں سے صرف والد ہیں تو ساری رقم والد کو مل جائے گی۔ یعنی ساری رقم سے مراد یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کرنے کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو رقم بچ جائے گی وہ والد کو مل جائے گی۔ اور اگر ذوی الفروض میں سے بیوی موجود ہے تو بیوی کا حصہ نکال کر باقی سارا حصہ والد کو مل جائے گا۔ اس صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا، بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا، یعنی 40,000 میں سے 10,000 بیوی کو ملے گا، باقی سارا والد کو مل جائے گا۔
اب آپ نے پڑھا تھا، ہم نے بتایا کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دوسرے رشتہ دار محروم رہ جاتے ہیں. یہ تھا میت کے والد کا حصہ. اب اگر میت کے دادا موجود ہیں تو ہم آج کے سبق میں دادا کا حصہ بھی نکال لیتے ہیں. اگر میت کے والد موجود ہیں تو دادا آٹومیٹکلی محروم رہ جائیں گے کیونکہ دادا کو حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر میت کے وارث پہلے فوت ہو چکے تھے اور اب صرف دادا موجود ہیں تو اب والد کی جگہ پر دادا آ جائیں گے. جو حصے جس انداز سے والد صاحب کو ملنے تھے اس طرح کے اب دادا کو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.